پھر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مالداروں پہ زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم۔ زکوٰۃ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو، فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو، اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں، صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر درود پڑھو، اور خود بھی پڑھتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصلی علیہم، اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں، جو تیری امت میں میرے نام پہ خرچ کریں گے ان پہ تو درود پڑھ۔ اگرچہ یہاں صلی دعا کے معنی میں ہے کہ تو ان کے لیے دعا کر، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو مال خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ دعا کریں، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی، جو آپ کا درود ہوگا، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا، ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا، ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور بہت تھوڑی فرض کی۔ پہلی امتوں پر تھی 100 میں 10 روپے، اور ہماری ہے 100 پہ 2.5 روپے، اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے، پھر کہا اس میں سے 2.5 روپے دے دو، 2,500 دے دو، اگر استعمال ہو جائے تو کوئی سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ اور 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے، 82 دفعہ، اور اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پہ خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسعت ہو خرچ کیا کرو۔ میرے نبی نے ترغیب دی، سبق درہم 100,000 درہم، 1 روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے، جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دے دیا، اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے 1 لاکھ دیا۔ جس نے 2 میں سے 1 دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا، جس نے 1 لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی 1000واں حصہ دیا۔ جب تولا جائے گا تو 1 روپے کا وزن 1 لاکھ سے بڑھ جائے گا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی، حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، آگے نکل جاؤں، ساری زندگی موقع نہ بن سکا۔ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سارا سامان تیار کیا، ان کی سواریاں، ان کا راشن کے لیے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیے، اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ 300 دینار پڑے تھے یوں، اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی۔ تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں، آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے، میں مالدار ہوں، تو وہ تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے۔ ابو بکر نے جھاڑو پھیر دیا، جو کچھ تھا وہ سارا سمیٹ کے لے آئے۔ جب دونوں پراپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حضرت عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی، ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی، لہٰذا حضرت عمر بڑے اطمینان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، جو اس موقع کا سوال ہی نہیں۔ کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے، مدرسے میں چندہ دینے جائے، کہا جی مول صاحب یہ 1 لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے۔ آگے مولوی صاحب کہیں پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں، تو کہے گا اے بھی واپس کرو، میں تو تھوڑی نیت جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسی ٹھیکیدار ہو، مگر علی شاید ابھی پیچھے کتنے پے ہیں۔ یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں۔ مولوی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ، یہ لیجئے رسید، بسم اللہ، پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، اور یہی اس موقع کا سوال ہے۔ لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے، تو میرے نبی نے سوال بدل دیا،
فرمایا عمر ما خلفت، واہ واہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے گا، میں گیا، سوال سے ہی وہ پتہ چلے گا میری کلی اڑ گئی وکٹ۔ عمر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، یہ دونوں الفاظ ہیں، پیچھے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو پہلے حضرت عمر بڑے جوش میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے، کہنے بعد جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابا بکر ما خلفت یا ما ترکت لأہلک، ابو بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا، کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اگلی سنو، اپنے کپڑے بھی دے دیے اور ایک ٹاٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا۔ تو جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لیے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے، مجھ سے راضی تو ہے، اس فقر میں مجھ سے راضی ہے؟ میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، حالانکہ ابھی 4 دن پہلے میں 12 ملکوں کا 10 ملکوں کا سفر کر کے آؤں، ساری ہڈیوں میں درد ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آپ سارے اس لیے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر، وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ راضی ہو؟ تو ابو بکر کی چیخیں نکلی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی۔ میرے بھائیو بہنوں، زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملو تو اللہ خوش ہو کے مل رہا، ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں مجرم بن کر، قیدی بن کر۔ تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا، اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا، کسی کو فقیر کسی کو مالدار، مالدار کا شکر کا امتحان لیا، فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا، مالدار کا شکر دیکھے گا۔ اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں، جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور، کپڑے، گھر، گاڑیاں۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے کہ بیگم صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلم ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسمت، وہ ساڑی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی 1 لاکھ کی ہے، وہ تو مجھے 75,000 میں مل گئی، بڑی سستی مل گئی، خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی۔ تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ آ کر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا، تو مہربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں، اس کا علاج ہو جائے۔ تو صاحب کہتے ہیں اسلم تمہیں پتہ تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے، تو میرے پاس تو گنجائش نہیں، میرا ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے، چوریاں، قتل و غارت شروع ہوتے ہیں۔ جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک بہت بڑا عمل ہے، 2.5% تو فرض ہے، اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں بخیل بھی نہیں، سخی بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں، یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی۔ 2.5 روپے پہ 1 پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا، پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا، نافرمان سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کب اسے جنت میں پہنچاتی۔ آپ نے سامری کا نام تو سنا ہوا ہے، قرآن میں بھی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گائے کے بچے کی پوجا پہ لگا دیا، بچڑے کی۔ اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے پکڑے گئے، قتل کیے گئے، سامری بھی آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتل کرو، جبریل آ گیا۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جو سارے کفر کا سبب بنا اسے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے
اچھا نہیں لگتا، چھوڑ دو، اپنی موت آپ مر جائے گا۔ کافر کو سخاوت قتل سے بچا گئی۔ جب ایمان والا کوئی مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اونچے مرتبے لے کر جائے۔ تو اپنے اوپر خرچ کرو وسعت کے مطابق، اللہ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے، لیکن غریب کو بھی یاد کرو۔ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اور آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری نہ دی، یہ تمہارے کراچی میں ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، جتنا بڑا کوئی طاقتور ہے اتنا وہ اپنے نوکروں پر ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے، اور ان کے حقوق بھی مارتا ہے، چونکہ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ میرا پنجاب کا زمیندارہ ماحول سارا ایسا ہی۔ تو آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے، تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا، میں اس کا کیس لڑوں گا، اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہیں؟ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دو۔ پھر مزدور سے فرمایا، یعنی دونوں طرف کا خوبصورت، کیا دین خوبصورت ہے، کہ جو اپنے نوکر کی، جو اپنے مالک کی نوکری بھی پوری دیانتداری سے کرے اور اللہ کی بندگی بھی دیانتداری سے کرے، تو اسے ہر کام پہ دگنا اجر ملے گا، دگنا۔ یعنی میں ایک نماز پڑھتا ہوں، میری 10 ہیں، اس کی 20 ہوں گی۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، میرا 1 ہے، اس کے 2 ہوں گے۔ ایک طرف اپنے مالک کے ساتھ دیانتداری سے نوکری کر رہا ہے، اور ایک طرف اپنے اللہ کے ساتھ دیانتداری سے بندگی کر رہا ہے، دگنا اجر ہو جائے گا۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، جی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود پھڈے میں ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب بمین 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ تو آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پچھلی کتابوں سے اب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں، ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے اس میں، آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سنیں، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا، تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ تو وجہ کائنات ہیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا، تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے لگے جی کیا ادا کرو؟
تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے، اللہ کہتا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے، یہی مہر ہے۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے۔ ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے۔ اس میں ایک نام ہے آخری، یاسین۔ کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے۔ یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے۔ ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے۔ اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا۔ اور رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7 آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے، تو کہ اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ
اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید بن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالب بن صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لیٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں، اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ تمہارے ماں باپ، تمہاری بیوی اکٹھے رہیں گے، تو بہت سی شکایات تمہاری ماں کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہارے باپ کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہاری بہنوں کو ہو جائیں گی، اور تم بے وقوف بن کر اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو گے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کا جائز مطالبہ اس کو الگ گھر لے کے، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا۔ ماں پیو کے قریب گھر لو، ماں پیو کی عزت تیرے ذمہ ہے اور ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے۔ تیری بیوی کرے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کی سکت نہیں ہے کرائے پر لے کر دے، اس کی سکت نہیں ہے تو اس کو گھر میں ایک الگ، ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن، یہ تین چیزیں اس کو لے کے دینا اس لڑکے کے ذمہ۔ اگر اس کے لیے ہمت نہیں ہے تو پھر سارا سال روزے رکھو، تسبیح پڑھو، تبلیغ میں سال کی بجائے 3 سال لگاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو خراب نہ کرو۔ بیویوں کو اپنے ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی، کہنے لگے نہیں آپ اکیلے ہیں۔ آپ نے کہا میں نہیں آتا۔ آپ یہ جرات کر سکتے؟ اپنے دل استفت قلبک، اپنے دلوں سے پوچھ۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ دوسرے دن وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں نے کہا نہیں عائشہ نہیں جائے گی۔ کہا پھر میں بھی نہیں جاتا۔ یہ زندگی ہے بیٹا، یہ زندگی ہے۔ منہ ادھر کر کے اس پیشاب کرنا ہے یا ادھر کر کے پیشاب کرنا ہے، اس میں تو اتنے 3 دن تمہاری دلیلیں ختم نہیں ہوتی۔ اور جہاں پہ تمہاری زندگی نے بننا ہے وہ تم نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ بولتے ہو۔ اللہ کی
دیکھو بیٹا، آپ کو معاشرے میں مقام ملے گا آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، نہ کہ آپ کی خطابت سے اور آپ کے پیسے سے۔ تیسرے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں کہا نہیں عائشہ نہیں، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ کہا اچھا چلو عائشہ کو بھی لے آؤ۔ پھر آپ گئے اس کے یہاں کھانا کھانا۔ اب یہ بیٹیوں کا معاملہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس جگہ تھا آگے بڑھتے تھے اور ہاتھ یہاں سے پکڑ کے ایسے ہاتھ کو چومتے تھے، پھر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے، کبھی دائیں طرف بٹھاتے تھے، کبھی بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کرسی بھی تھی آپ کے کمرے میں، آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، جو ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو آگے بڑھ کے ان کو استقبال کرتے۔ تو اس سے بیٹی کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہو۔ میری بیٹیاں جڑواں ہیں، ایک لاہور میں ایک یہاں ہے، تو جب وہ آتی ہیں تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے سر میں درد نہ ہو اور تکلیف نہ ہو، کھڑا ہو جاتا ہوں، ان کا ہاتھ پکڑتا ہوں، ان کو پیار کرتا ہوں، پھر ان کو بٹھاتا ہوں کہ اس سے میری بچیوں کا دل اتنا بڑا ہو جاتا۔ یہ وہ کام ہے جن کے کرنے سے آپ بڑے آدمی بنیں گے۔ جب اللہ تمہیں قبول کرے گا تمہیں بولنا بھی سکھا دے گا۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پر اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ تمہیں کل کو گھر والا بنائے، اپنی عورت کو عزت، اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرو۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے عاشرنہم بالمعروف، بولو اے عورتوں عاشرنہم بالمعروف، کس سے کہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو عورت کمزور ہے، اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے، حوصلہ بھی تھوڑا ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا یا انجش قواریر، جب ہم نے خود ہی وہ گانا ہے اونٹوں کے لیے جس پر وہ مست ہو کے دوڑتے ہیں، تو جب تیز دوڑنے کا یا انجش تو قواریر، نازک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب میں لیتا ہوں اپنے ذوق سے، کہیں پڑھا نہیں، کہ یا انجش تو قواریر، شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں۔ تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، کسرا ہر چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں۔ استعمال شیشے پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے۔ صدع فصدع بما تؤمر، ایسی ضرب لگا کہ پھر ساری زندگی کفر جمع نہ ہو سکے، اکٹھا نہ ہو سکے، جڑ نہ سکے۔ عبید رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ایک بدو گزر رہا تھا، جب اس نے یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں پڑ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ شیشہ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے درجے بلند فرمائے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کے چچا نے آپ سے کہا تھا فاصدع بامرک، فاصدع بما تؤمر سے لیا ہوگا غالباً، فاصدع بامرک لم تصبک صبابۃ ولقد صدقت وکنت قبل امینا۔ تو اللہ تمہیں گھر والا بنائے تو اپنی بیوی کو عزت، اللہ نے یہ مقام رکھا ہے۔ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، خاوند اور بیوی کے رشتے کو میری نشانی ہے۔ کسی رشتے میں محبت اور ہمدردی کو نہیں ڈالا، اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا۔ ہمارے ایک تھے بھائی شریف صاحب کشتی والے، ان کی بیوی فوت ہو گئیں، تو میرے بڑے دو مہربان تھے، بزرگ تھے میرے لیے، تو
تو کہنے لگے مولانا ہم رائمنڈ سے جوڑ سے آ رہے تھے تو راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا، بس کا، تو سارے ساتھی پریشان، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی ٹائر بدلو۔ کہ میں آرام نال بیٹھا سی، میں کہ میں کدے کول جانا، کدا نال ہی جانا، جا کے بیوی نہیں تھی، دیواروں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے جا کے، مجھے جلدی کیا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے۔ پھر یہ بیٹی کا رشتہ آپ کے سامنے ہے۔ بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں، انڈو پاک میں، کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی۔ معذرت کے ساتھ پٹھان بالکل نہیں دیتے۔ پنجابیوں میں اب پھر بھی کچھ رواج ہے کہ دیتے ہیں۔ ضلع خانے وال میں میرے باپ پہلے شخص تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں اپنی بیٹیوں کے نام زمین کروائی، تو میرے تایا لڑ پڑے اپنے بھائی سے، دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، ہوں ساڈے کو ہی زمیناں منگ سن۔ اور تصور کیا تھا ذمہ داروں کا؟ ساڈی بھوئیں زمین کو کہتے، ساڈی بھوئیں جیوائی دے بوئے تے لگی جاوے، کیوں؟ ہماری زمین داماد کے پاس چلی جائے، کیوں؟ سندھ میں بالکل نہیں دیتے، بلوچستان میں بالکل نہیں دیتے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی، کوئی لاکھوں میں ایک دے دے تو کیا دیا۔ مطلب میرے خاندان کے واقعات ہیں، نوکرانی کے انگوٹھے لگوا کے آ کے پٹواری کو پیسے دے کے کہتے ہیں ساڑی بہن انگوٹھا لا دیتا ہے، زمین ساڑے نہ کر دیتے۔ اگر پٹواری بھی پیسے لے کے بیٹھا ہوتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، رل دیں۔ بڑا ظلم ہے۔ شہروں کا بھی یہی حال ہے۔ جہیز کے بعد کہتے ہیں تینوں دے چھڑی ہر شے، بس بھائی نہیں دیتے، قابض ہو جاتے۔ یہ جو رد عمل آتا ہے جب ظلم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر دراز کرے۔ وراثت ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتی۔ ایک یہ بھی میری نصیحت یاد رکھ، اللہ تمہیں صاحب جائیداد کرے تو اللہ نے موت کے بعد تقسیم رکھی، تقسیمیں کر دو تاکہ اولاد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھو، ورنہ تمہیں اولاد ہی فارغ کر کے یتیم خانے بٹھا کے آ جائیں گے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں۔ وراثت ہے موت کے بعد۔ تو ہمارے ہاں اور عربوں میں اس وقت بیٹی کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا، تو قرآن کی آیت سن، جب آپ نے کہا تعلم المیراث فإنہ نصف العلم، تعلم الفرائض فإنہ نصف العلم، اور واحد حکم ہے جو اکٹھا آیا ہے ایک ہی جگہ پر، پھر دوبارہ کہیں نہیں آیا، کہ اس کی ساری کلیات جزیات کو لنعے سے جمع کر کے بریکٹ میں بند کر دیا۔ اب آپ دیکھو کہ لڑکی کو تو حصہ ملتا نہیں، حصہ ملتا ہے لڑکے کو، تو ہونا چاہیے تھا للانثی مثل نصف حظ الذکر، کیونکہ لڑکوں کو ملنا معروف ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی کو دیتا کوئی نہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کہتا للانثی مثل حظ نصف الذکر، لیکن قرآن نے سوال اٹھایا جیسے لڑکوں کی جائیداد میں کوئی حصہ ہی کوئی نہیں، تو اس لفظ اس آیت سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے، سبحان اللہ، لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے۔ آپ قرآن کا اسلوب دیکھو کہ کیا خوبصورت انداز میں اللہ نے بیٹی کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو قائم کیا، کہ کیا لڑکے کا قرآن میں وراثت میں حصہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے، کہ اللہ کتنا ہے؟ کہ جتنا 2 لڑکیوں کا ہے اتنا ایک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ سبحان اللہ، کیا کمال۔ ہاں بھائی لڑکوں کو بھی دے دو، لڑکیوں کا تو ہے ہی، سمجھ رہے ہو، بیٹی کا تو حصہ ہے ہی، جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو، اور ادھر انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرا دیتے۔ کتنے بھائیوں نے بہنوں کو قتل کر دیا جائیداد کے پیچھے۔ پھر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا، اللہ نے جس کو 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں
اس نے ان کو عزت کے ساتھ شادی کی تو وہ جنت میں داخل ہو. کسی کی بیٹی ہوتی، میرے بھائی اور میرے والدہ اور تایا، ان کی بہن کوئی نہیں تھی. تو میری بھی 2 بہنیں تھیں اور میرے تایا کی بھی 2 بیٹیاں تھیں. تو میرے تایا نے حصہ نہیں دیا، میرے باپ نے حصہ دیا. وہ اپنے اس معاشرت سے مجبور ہو گئے. میرے باپ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے. پہلے پرویزی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، فارسی اردو کے بڑے ماہر تھے. 1944 میں BA کیا تھا. تو باقی سارا ان پڑھ ماحول تھا. پتہ نہیں میرے دادے نو کتوں خیال آیا کہ میں پتر پڑھاونا. تو پھر حضرت لاہوری سے طائب ہوئے لاہوری کے ہاتھوں اور ان سے بیعت ہوئے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ان کو کچھ دینی شعور پیدا ہو. تو آپ نے فرمایا جس کو پہلے بیٹی کا 3 بیٹیاں تھیں تو وہ جنت میں انا و ہوا کہاتین، کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. ایک نے پوچھا 2 ہوں تو آپ نے کہاتین اس طرح ہوں. کہا 1 بیٹی کی شادی کرے کہاتین ایسے ہی ہوتا ہے. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں ہے. 1 بیٹی کو عزت سے ڈولی میں بٹھا دو تو جنت کا وعدہ ہے. پھر جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ خود بچی وہ لڑکی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے کہ اب مجھے کیا کہیں گے سسرال والے کہ بچی پیدا ہوگی. جو عام ماحول ہے، ہر گھر میں اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن جو 90-95% ہے، میں نے اسی کی بات کرنا. پھر دوسرا اس کو خوف ہوتا ہے میری ساس کیا کہے گی، ہم دینا دھی جم چھڑ دی. ایک بچی میرے پاس آئی اپنی بیٹی کو لے کر کے، جی میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی. یہ بولے میں یشاء اناثا، جب اللہ نے نعمت کو ذکر کیا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. یہ بولے میں یشاء اناثا، اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دی، 2 بیٹے دے کے اٹھا لیے اور آپ نے کہا میری نسل، میرا عصبہ میری بیٹی فاطمہ ہے. کتنے بڑے فخر کی بات. دیکھو میں تمہیں زندگی کا وہ سبق سنا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہے اور بہت مشکل ہے، چونکہ ماحول میں نہیں ہے. تم یہاں سے میرے نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ، تمہیں کچھ بھی نہ آئے لیکن میرے نبی کی زندگی آ جائے. سکھ ریت روش منصورینو ان ٹھبرک کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے. تو بہنوں کو والدین اللہ سب کی عمر لمبی کرے. ہمارے چلے گئے، ہر ایک کے چلے جاتے ہیں، وہ چلے جائیں تو ان کو ناپ تول کے والد اور والدہ کی وراثت میں سے حصہ دینا. یہ تو چوری بن جاتی ہے. اب چور ہے وہ بندہ جس نے بہنوں کا حصہ چرایا ہوا ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شہد کی ایک بوتل لے کر گئے. 10 روپے کی بوتل آتی تھی شہد کی اس وقت، اور وہ شہد مفت تھا. میں نے اپنے باغ سے اتارا تھا تو میں نے آ کے پیش کیا. کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. مجھ سے کہنے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں سے باپ کی؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. 2 بھائی تھے صرف، بہن ہوتی تو شاید نہ ہی دیتے. کتنے دے ہونا ہے اس لیے پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے. کہنے گیا اچھا داڑھی ایسے پکڑا، اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا.
تو پھر اگلی سنو، یہ صرف شہد ہدیہ ہے یا بوتل بھی ہدیہ ہے؟ میں نے کہا جی بوتل سمیت شہد ہدیہ ہے، پھر رکھوائے، یہ رجال آخرت ہوتے ہیں۔ مجھے تو ایک سبق مل گیا، اگر آپ زندگی سیکھ لیں اور میرے نبی کے ذکر کو مضبوط پکڑیں، میرے نبی کی صبح و شام، میں کوئی ذکر نہیں کرتا سوائے صبح و شام کی دعائیں، وہ میں نے یاد کی تھیں 74 سے لے کر آج تک پڑھ رہا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، سوائے بیماری کی۔ مسنون اذکار، تسبیحات، اور موقع موقع پر جو میرے نبی نے کیا میں ویسے کرتا ہوں، جیسا آپ نے کیا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ویسا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اتنا اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا ذکر مکمل ہے اور اس میں نور نبوت ہے۔ باقی یہ زندگی سیکھو، اپنے بہنوئیوں کو عزت دو، تمہاری بہن سے تمہارے ماں باپ کی نسل کا اس میں حصہ ہے، اور ماں بن جائے تو اللہ کہتا ہے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی آئے، ارید ان اجاہد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، احی والدک، ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی، کفیہ ففیہ ما فجاہد، جا ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، یہی جہاد ہے۔ آپ جہاد کے سفر میں تھے، ایک نوجوان بڑا خوبصورت بکریاں چرا رہا تھا، حضرت عمر کہنے لگے کہ کبھی یہ جہاد میں ہوتا، تو آپ نے کہا عمر تو نے تو جہاد کو بڑا مختصر کر دیا، بہت تنگ کر دیا۔ آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا کرتے ہو، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے؟ کہا جی میری ایک بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ بکریاں چراتا ہوں۔ کہا جا تو جہاد کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کی تیاری کے لیے جماعت بن رہی تھی، وہ گھر آئے اور ہتھیار اٹھائے۔ ماں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہ میں اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، تو جہاد پہ جا رہا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بڑی ترغیب سنی، میں جا رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا تجھے میرے دودھ کا واسطہ، یہ ماؤں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے نا، تجھے میرے دودھ کا واسطہ نہ جا۔ کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے پیغام بھجوا دیا اللہ کے نبی کو۔ جب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لی، اور یہ آپ کی پکی نشانی تھی کیا، جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے۔ ہماری ناراضگی ہوتی ہے اگلے دے ایک واری تک کھل لا دے، اور میرے نبی کی ناراض، یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو۔ دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا، تو ان کو پتہ چل گیا آپ ناراض ہیں۔ سامنے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں، اس وقت آپ غصے میں بولے تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر اسے چھوڑ کے آ گئے، واپس چلا جا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے پیغام بھجوایا کہ علقمہ سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے نبی تیزی سے گئے، دیکھا تو آگے وہ صحابی، یہاں گنہگار سے گنہگار لوگ، ایک اداکار تھا، ہر عیب اس میں تھا، ہر عیب، ہر برائی، اور ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اسٹیج پر، کتنی بری اور غفلت کی جگہ پر، اور وہ گرا تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو اٹھا کے پیچھے لے گئے، اور وہ کلمے کو اعلان کر رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بولو۔ یہ صحابیوں کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا لا اقدر، نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آپ نے پوچھا کون زندہ ہے اس کے ماں باپ میں؟ کہا یہ والدہ زندہ ہے۔ ناراض ہے؟ کہاں؟ تو آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں کہ تم آتی ہو؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا علقمہ سے ناراض ہو؟ اب یہ دھیان سے سننا۔ کہا جی ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کے دین کا گلہ کوئی نہیں ہے، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری ناراضگی ہے کہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا، صرف بدتمیزی سے بات کرنے پر کلمہ صحابی کا رک گیا، باقی ماؤں کو دھکے دے کر کہاں سے نجات پائیں گے؟ آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کہا میں بلال سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دے، پھر سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو میں کروں۔
اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ پھر کہا جی پھر میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ جس نے ماں باپ کو ستایا، من عق والدیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا تقبل صلاتہ ولا صیامہ ولا صدقتہ۔ پھر آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا جس نے ماں باپ کی پر زیادتی کی تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں زمین آسمان کی لعنت، اور نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، اور کہیں حج بھی آتا۔ تو اللہ نے ماں کو کیا مقام بخشا۔ تو یہ بات، میرے پاس ایک رحم دین تھا، فوت ہو گیا، غریب آدمی تھا، 2 ایکڑ زمین تھی اس کی، میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پوتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ہاں پنجابی کی فصیح مثال ہے، اے میرا پوتر پڑھ آتا ہے پر کڑیا کوئی، پڑھ تو گیا ہے سیکھا کچھ نہیں۔ یہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گڑاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ گڑاپ۔ گڑاپ اسے کہتے ہیں جو ابھی بیاہی نہ ہو اور اس نے بچہ نہ لیا ہو۔ تو ایک وہ جنگل کا بچہ دیہاتی اسکول میں داخل ہوا، تو اس الف انار بے بکری پہ پنکھا یہ ہوتا تھا، تو بے بھینس تھا، بے بھینس۔ تو استاد نے اس کو یاد کرا، ہمیں بے بھینس، بے بھینس، بے بھینس۔ اس نے اس کو کوئی 8-10 دفعہ دہروایا، بے بھینس کہ جا یاد کر کے لایا۔ وہ جا کے بیٹھ کے اس کو درا میں واپس، ہاں بھائی بے آندہ جی گڑاپ۔ تم لوگ پڑھتے ہو پر کرتے نہیں، وہی گڑاپ پہ اڑے رہتے ہو۔ تو اپنی ماؤں کو عزت دو۔ جب آپ گھروں میں جاؤ اپنی ماں کے کپڑے دھوو، اپنے باپ کے کپڑے دھوو، گھر میں جھاڑو دو، ان کے کپڑے صاف کرو، ان کے لیے کھانا بناؤ، چائے بناؤ، ان کے اندر سے دعائیں۔ جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو پہلے تو میں گستاخ تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، میں تنگ کرتا تھا۔ تو اللہ نے تبلیغ میں لگایا، تو اس کے بعد پھر میں اپنے والد کو، جب میں چھٹیوں میں آتا، سال میں 1 دفعہ آنا ہوتا تھا، ان کو دباتا، تیل لگاتا۔ نوکر نے تو ایسے ایسے کرنا ہوتا تھا، میں بیٹا میں دل سے دباتا تھا۔ تو میرے باپ کو عادت تھی دبانے، ان کو تیل لگاتا تو بڑے خوش ہوتے اور ایک جملہ بولتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر تو ویکھی ایک دیں اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا ایک دن ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دے سی۔ 88 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میرے نبی نے عورت کے مقام کو اس لیے اجاگر کیا، اللہ نے اجاگر کیا کہ قدر کوئی نہیں تھی۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ وہ اپنا حق ایک ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ یہ اتنا لمبا کلام، اپنے لیے ایک جملہ، ماں باپ کے لیے اتنے لمبے، اور خاص طور پر ماں کے۔ من ابر یا رسول اللہ، کس کی خدمت کروں؟ کہا امک، ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا ماں کی۔ کہا جی پھر؟ کہا باپ کی۔ ایک شخص ہے عبداللہ بن عباس کے پاس، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری معافی ہو سکتی؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی۔ کہا جی اپنی خالہ کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا۔
خالہ کی خدمت کر معاف ہو جائے. تو بچوں، آج میں نے زندگی کا ایک باب آپ کے سامنے پیش کیا ہے، زندگی کا. اور اللہ نے مجھے توفیق دی، جب سے سن 2000 سے اللہ نے مجھے اس شکل کے بنانے کی توفیق دی، میں اس میں نبی کی زندگی کا رنگ بھرتا رہا ہوں اور بھرتا رہوں گا حتیٰ القی اللہ، یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے. باقی فقہ اور مقابلے، مجادلے، مناظرے، یہ اس سے نہ میری جنت کا تعلق ہے نہ میری جہنم کا تعلق ہے. جس راستے پہ چل رہے ہیں اہل حق ہے، آرام سے چلو. دوسرے جو چل رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، ان کو چلنے دو، خود بھی چلو. ہمارا مثال یہ بن گئی، نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دیونا، تو خود بھی کھیلو اوروں کو بھی کھیلنے دو. اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں. آپ ان کو لے کر گئے. آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا. دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اسے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا. اب یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے. پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے. براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا. اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا. اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا. وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف. اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم. تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی. پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا. تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے. سبحان، سبح، یسبح، سبح. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا. اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر. آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا. یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا. پھر اس سے اوپر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے. پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے. تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے. پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے. اس دن اللہ نے، میرا کہ میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے. پھر اب 7ویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ
سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب آپ قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے۔ یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے زیادت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اسی میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ